فاٹا علاقوں کے وسائل تک رسائی کے لیے، ان کے وسائل تک جب رسائی حاصل ہو گئی، اور پھر اب جب بدامنی آ گئی تو بدامنی کی ذمہ داری دوبارہ قبائلی عوام اور قوم پر ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ وسائل پر ریاست کا قبضہ ہو گیا، اور ریاست امن و امان کی ذمہ داری سے ہٹنے کے لیے اسے دوبارہ عوام کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے علاقے کے امن کو برقرار رکھنا ہے۔ اس پہلو کو، یہ سیاسی پہلو ہے اس کا، اس پہلو کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک چیز سے اختلاف کرتے ہیں، وہ تاریخ کے اوراق پہ نوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ کرے کہ میری رائے صحیح تھی یا آپ کی رائے صحیح تھی، اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہم اخذ کرتے ہیں حالات سے، تو وہ نتائج آج ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں، قبائل کو کیا ملا۔ 100 ارب روپے سالانہ ملنا 10 سال تک کے لیے، کہاں ہیں وہ وعدے جو اس قوم کے ساتھ کیے گئے تھے؟ کہاں ہے وہ سبز باغ جو اس قوم کو، اس قبائل کو دکھائے گئے تھے؟ قوموں کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہیں کیا جاتا، ان کے حقوق کا اس طرح مذاق نہیں اڑایا جاتا جس طرح کہ ہمارے ملک میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور پھر قانون بنائے جاتے ہیں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے۔ اس قسم کی جو قانون سازی ہوتی ہے، یہ قانون سازی آئین سے متصادم ہے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو جہاں ان کے اپنے وسائل کا مالک قرار دے دیا گیا تھا، آج وہ دوبارہ ان سے واپس حاصل کرنے کے لیے نئے قانون سازی کے تحت وہ سب کچھ واپس چھینا جا رہا ہے۔ لہذا اس حوالے سے سیاستدانوں کو، قبائلی عوام کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے ہمارے اس اکٹھ میں اور مل بیٹھنے میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، اور ہم متفقہ چیزیں سامنے لائیں۔ متنازع چیزیں ڈسکس کرنا، وہ تو پھر ہم بحث میں پڑ جائیں گے، اس کا تو کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا۔ اس طرح کے ہمارے مجالس کی جو افادیت ہے، وہ ہم سب الحمدللہ اس میدان میں اور اس سیاست کی صحرا میں 30 40 سال گزار چکے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا اس کا مستقبل آئے گا، ہمارے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ ہمیں اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ہم اس پر ایک متفقہ موقف اختیار کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے سیاسی نظام، پارلیمانی نظام پر مسلسل سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے شہری کی حیثیت سے مجھے مطمئن نہیں کیا جائے گا؟ بہت سی چیزوں کا جو میں خود گواہ ہوں، میرے طرح لاکھوں کروڑوں لوگ گواہ ہیں، ان کی رائے کا مذاق اڑایا جائے گا؟ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے تو بغاوتیں پیدا ہو جائیں گی۔ عوام کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، یہ نہ کل جائز تھا، نہ آج جائز ہے، نہ آئندہ جائز ہے۔ آج تو ہم اختلاف کر رہے ہیں، پرامن مارچ کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں بالآخر بغاوت پر پہنچتی ہیں۔ تو بغاوت تک پہنچا آپ رہے ہیں، اور جب بغاوت پر آمادہ ہو جائے، مجبور ہو جائے،
تو پھر گناہگار وہ ہے، باغی وہ ہے، اور گردن زدنی اسی قرار دیا جائے گا۔ یہ بھی ناجائز بات ہے۔ نظام کو ٹھیک کیا جائے، اس کو سیدھا کیا جائے، اس پر میرا اور آپ کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اور ہم بڑے سلیقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جاتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے وقت میں اس اجلاس میں موجود تھا، بنفس نفیس موجود تھا۔ اس کے کچھ حصوں سے ہم نے اختلاف کیا تھا، ہمارے اعتراضات نہیں سنے گئے، اور ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے ان حصوں کو کہ جس کو ہماری نظر میں امتیازی قانون تعبیر کیا جا سکتا ہے، ان امتیازی حصوں کو نکالا جائے۔ اور نیشنل ایکشن پلان اب ایک حوالہ تو رہ گیا ہے، لیکن یہ ایک اتفاق رائے تھا، نئے آئین کا حصہ ہے، نئے قانون کا حصہ ہے، باہمی طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کا ایک اعلامیہ ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا میثاق جمہوریت ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، سیاسی جماعتوں کا ڈاکومنٹ ہے، وہ کوئی آئین اور قانون تو نہیں ہے، لیکن ہم اخلاقی طور پر جس طرح اس کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، ہم اس کو بھی ہم وہی پوزیشن دیں اور اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ ملک کے اندر وہ متفقہ قرار دیا جائے، اس کے امتیازی حصوں کو ختم کر دیا جائے، ورنہ پھر یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ ایکشن پلان ہوگا، یہ ایک خاص نظریے کے حامل لوگوں کا ایکشن پلان ہوگا، یہ اجتماعی رویوں کے نام نہیں ہوگا۔ سو اس حوالے سے بھی بجائے اس کے کہ ہم دہشت گردی کو فروغ بھی دیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑیں، ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ لڑتے ہیں، وہ جرم کو ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ جرم کو استعمال کرتے ہیں، وہ جرم کو ختم نہیں کیا کرتے، اور پھر وہی پالیسیاں بناتے ہیں، وہی آگے جا کر پھر اداروں کو لائن دیتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارے ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر باجوڑ کی بات ہے، اگر وزیرستان کی بات ہے، ہمارے تو روز روز جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو باجوڑ میں ایک ہی دن کے اندر 80 اور 90 جنازے اٹھائے ہیں، اور اب تک اس کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ وزیرستان میں روزانہ ہمارے جنازے نکلتے ہیں، گھر پہ آ کر راکٹ گرتا ہے، اور گھر پہ آ کر راکٹ گرنے سے خواتین مرتی ہیں، بچے مرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں فوج آ کر کہتی ہے یہ لاشیں ہمارے حوالے کرو، فوج آ کر کہتی ہے یہ لاشیں ہمارے حوالے کرو۔ جب فوج کے حوالے ہو جاتی ہے، وہ رسا کو بلاتے ہیں اور جبراً ان سے لکھواتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے، تم تسلیم کرو کہ یہ دہشت گرد تھے۔ وہ کہتے ہیں صاحب گھر پہ راکٹ آیا ہے، بچی کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ، خاتون کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے غیر مسلح مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس کی چیز کے ساتھ؟ میں کوئی مورچے میں تو نہیں لڑا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا راکٹ آیا ہے میرے گھر میں اور میرے لوگوں کو شہید کیا ہے، آپ اس کو اپنے کھاتے میں لکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کہو لکھ کر دو، اور پھر ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ تو اس طرح کارروائی تو نہ ڈالی جائے نا، اس طرح تو لوگوں کو
کی تزلیل نہ کی جائے، اپنے دعوے کو تقویت دینے کے لیے اس قسم کے حربے تو نہ استعمال کیے جائیں۔ یہ سارے مشاہدات دن رات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات پہ کیا ہم پہ کیا گزر رہی ہے۔ اور یا تو پھر خوشحالی لانے کے لیے، امن لانے کے لیے ایک مستحکم قسم کا اکنامک پلان ہونا چاہیے، نیشنل اکنامک پلان ہونا چاہیے ہمارا، تاکہ ہم تمام صوبوں کے لوگ، ہر علاقے کا عوام، اس کے آنے والی نسلیں، ان کے بچے مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، اور یہ اس کے منافع جو ہمیں مل رہے ہیں۔ میں تو ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے محروم کیا جا رہا ہے، مجھے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو محرومیتیں تو پیدا کی جا رہی ہیں، محرومیتوں کو تو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جب محرومیتوں کو فروغ ملے گا تو پھر دہشت گردی بھی اٹھے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آئیں ہم ڈیبیٹ کریں، قومی سطح پہ بات کریں۔ مجھے اچھی لگی ہیں باتیں جب میرے دوستوں نے کہا کہ فوج سے بھی بات کی جائے، بیوروکریسی سے بات کی جائے، عدلیہ سے بات کی جائے، سیاستدان بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے، ہم سب مل کر ایجنڈا طے کریں، ہمارے مسائل کیا ہیں، اس کی فہرست بنائیں، اس پر بات چیت کریں اور اس کو حل کریں۔ صرف یہاں بیٹھ کر سردار لشکر علی خان نے کہا کہ جی کس سے مطالبہ کر رہے ہو، صحیح سوال ہے۔ اس طرح ہم آپس میں بیٹھ کر مطالبات بناتے ہیں، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو اتھارٹیز ہیں اس کے خلاف تو ہم احتجاج پہ آ گئے، مارچ کر رہے ہیں، گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ریاستی ادارے پنڈی میں بیٹھی ہیں، سیاسی ادارے اسلام آباد میں بیٹھی ہیں۔ تو جب فاصلے ہوں گے، ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تو کدھر سے معاملہ حل ہوگا؟ تو ہمیں نیشنل لیول کا ڈائیلاگ کی طرف بھی جانا ہوگا، ہمیں نیشنل لیول کا اکنامک پلان بھی بنانا ہوگا، تاکہ ہم ہر صوبے کے، ہر خطے کے، ہر علاقے کے عوام کو مطمئن کر سکیں۔ اور پھر یہ جو بد امنی ہے، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اور گہرے عوامل ہیں، جس تک رسائی ہر پاکستانی کا ہمت نہیں ہے کہ وہاں تک ادراک حاصل کر سکے، اس کو ڈھونڈیں ہم۔ اگر میرے شکوک و شبہات ہیں، بجائے اس کے کہ مجھ سے ناراض ہوں، مجھے اس کی سزا آپ دے، مجھے مطمئن کریں۔ میرا حق ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کروں کہ مجھے مطمئن کریں۔ تو یہ میسج ہماری طرف سے واضح طور پر جانا چاہیے کہ ہم نہ افہام و تفہیم کا انکار کرتے ہیں۔ سیاسی آدمی کب افہام و تفہیم کا انکار کرتا ہے؟ سیاسی آدمی کب ڈائیلاگ کا انکار کرتا ہے؟ مذاکرات کا کب انکار کرتا ہے؟ کسی مسئلے کے سیاسی حل کا کم از کم سیاستدان تو انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر ہم نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا ہے، پارلیمان کا راستہ اختیار کیا ہے، آئین اور قانون ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے، تو پھر آئیں اس کسوٹی کی بنیاد پر دیکھیں کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے، کیا نا حق ہے۔ اور اسی بنیاد پر میں ایک کہ یہاں پر افغان مہاجرین کا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ افغان مہاجرین کی بے دخلی اور جبری بے دخلی کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو یقیناً اس وقت ان حالات میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کو متاثر کر رہا ہے۔ جب طالبان کی حکومت نہیں تھی اور اشرف غنی صاحب یا کرزئی صاحب ان کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، 2016-17 میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا۔ اس وقت ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہم نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ افغان مہاجرین کی آپ کیٹیگریز طے کر لیں، کتنے افغان ہیں
جنہوں نے 30-40 سال تک پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، اور کتنے بینک ہیں کہ اگر افغانی وہاں سے پیسہ نکالے گا تو وہ دیوالیہ ہو جائیں۔ اگر وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اس کا پیسہ پاکستان کے اندر گردش کر رہا ہے اور میرے پیسے کی بڑھوتری کا ذریعہ بن رہا ہے، میں اپنے ملک کے مفاد کو بھی دیکھوں، تو اس کیٹیگری کو آپ الگ رکھ لیں اور ان کو آپ برات دیں۔ اگر ہمارے تعلیم گاہوں سے وہ ڈاکٹر بنے ہیں، ہمارے تعلیم گاہوں سے وہ انجینئر بنے ہیں، اب وہ ہماری اسکل ہے، جب پڑھایا میں نے ہے، جب اسکل کی حیثیت اس نے پاکستان میں حاصل کی ہے، تو اس کا فائدہ پاکستان کو ملنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو آپ کچھ مراعات دیں۔ انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے جو نوجوان ابھی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ مڈل میں ہے یا وہ میٹرک میں ہے یا وہ ایف اے کر رہے ہیں، اور ایک دم آپ ان کو نکال دیں گے، وہاں کا نصاب بالکل مختلف ہے، وہ تو پھر ابتدا سے الف ب شروع کرے گا وہاں پر۔ تو آپ ان کی تعلیم کو تحفظ دیں، اس کے لیے الگ پالیسی بنائیں۔ عام لوگ جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک الگ اسٹریٹجی بنائیں۔ لیکن ہماری روایات ہیں، ہماری سوسائٹی کی روایات ہیں، اور پشتون سوسائٹی، بلوچ سوسائٹی تو بہت بہتر اس کو جانتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مہمان 1 سال بھی رہے لیکن اس کو رخصت کرتے وقت آپ لات مار کر گھر سے اس کو نکالیں تو 1 سال کی مہمانداری ختم ہو جاتی ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہتی۔ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اگر آنے والے مستقبل میں جس پر دار و مدار 2 مملکتوں کے تعلقات کا ہے، تو ہم ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے رویوں کا تعین کریں۔ جبری بنیادوں پر بے دخلیوں کی باتیں جو ہیں، تو اس حوالے سے اس ماہ اگست میں سب کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اگر میری درخواست پر آپ حضرات ایک متفقہ رائے بنائیں کہ نہیں، اس کے لیے سب کو اعتماد میں لے کر، اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک متوازن پالیسی اس کے لیے اختیار کریں۔ افغانستان ان کا ہے، انہوں نے کبھی جانا تو ہے، اپنے گھر میں تو جانا ہے انہوں نے، لیکن طریقے کے ساتھ مہمان کو بھی عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ جبر کی بنیاد پر نکالنا یہ تو اپنی پوری مہمانداری کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں۔ آپ حضرات نے اپنے قرارداد میں جو پشاور میں پاس کی ہے، میرے خیال میں پہلا حصہ میں نے کچھ پڑھا ہے، بار بار 78 سال اور 78 سال اور 78 سال اور 78 سال۔ بلوچستان کی وہ ہے، جی، بلوچستان میں 78 ہے نا جی۔ تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے اصل حکمرانوں نے 78 سالوں میں آج تک کوئی ایک بھی صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ یہ سوال پیدا کرنے کی کوشش تو کی گئی، اب دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی صورت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ حضرات، بڑے نواز۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی کھانے کا بریک لیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ